السلام علیکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ حضرت ربیع بن عبد الرحمن رضی اللہ کا شمار اپنے دور کے اکابر فقہا میں ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں ان کی خصوصی درسگاہ لگتی اور تابعین کا جمع غفیر آپ کی ساتھ کرتا۔ آپ نے کافی لمبی عمر پائی مگر آپ کی پوری زندگی عبادت و ریاضت سے عبارت رہی۔ رات کا قیام اور شب بیداری آپ کے معمول میں تھے۔ حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ جب سے ربیع کا جنازہ اٹھا ہے ایسا لگتا ہے کہ فقہا کا مزہ جاتا رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ان کے خوان علم و فقہ سے کچھ لقمے چنے ہیں۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں حضرت ربیع کے والد عبد الرحمن فرخ خراسان کی جنگ لڑنے گئے اور ربیع اس وقت رحم مادر میں تھے۔ جاتے جاتے فرخ اپنی بیوی کو 30,000 درہم بھی دے گئے۔ نامعلوم کب تک واپسی ہوگی۔ پھر کوئی 27 سال کے بعد مدینہ لوٹ کر آئے۔ مجاہدانہ شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازے کو دھکا دیا۔ آواز سن کر ربیع باہر آئے اور کہا، اللہ کے بندے، کیا میرا گھر ڈھانے آئے ہو؟ فرخ نے کہا، نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم جوان آدمی میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس بات کو لے کر دونوں کا جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے کو سخت و سست کہنا شروع کر دیا۔ ان کا شور شرابہ سن کر پڑوسی جمع ہو گئے۔ حضرت مالک بن انس اور مدینے کے دیگر بزرگ حضرات بھی آ پہنچے اور ربیع کی طرفداری کرنے لگے۔ ربیع نے کہا، قسم بخدا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ قضیہ سلطان کی دہلیز تک پہنچا کر رہوں گا۔ اور فرخ نے کہا، اللہ کی عزت کی قسم میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور سلطان کے پاس تمہارا فیصلہ کروا کر ہی دم لوں گا۔ تم اس بھری جوانی میں میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جب ان کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چلا تو حضرت مالک نے فرمایا، فرخ، کیا ضروری ہے کہ آپ اس گھر میں رہیں؟ مدینہ میں اور بھی بہت سے مکانات ہیں، کہیں جا کر آپ پناہ گزین ہو جائیں۔ یہ سن کر فرخ نے کہا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے اور میں بنی فلاں کا غلام ہوں۔ جب ان کی بیوی نے ان کی آواز سنی تو فوراً باہر آئی اور کہنے لگی، یہ میرے شوہر فرخ ہیں اور یہ ربیع ان کا بیٹا ہے۔ جہاد میں جاتے وقت اسے میرے شکم میں امانت چھوڑ گئے تھے۔ یہ سن کر دونوں بغل گیر ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر جب فرخ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی سے پوچھا کہ یہی میرا بیٹا ہے؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، وہ مال کہاں ہے جو جاتے وقت تیرے حوالے کر گیا تھا؟ اور یہ دیکھو 4,000 دینار میرے پاس اور ہیں۔ بیوی نے کہا کہ وہ مال تو میں نے دفن کر دیا ہے، کچھ دنوں بعد نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ حضرت ربیع مسجد میں چلے گئے اور اپنی درسگاہ مسجد نبوی میں آراستہ کر دی۔ حضرت مالک بن انس، حسن بن زید مساحقی اور مدینہ کی عظیم ہستیاں ان کے حلقہ درس میں آ کر بیٹھ گئیں۔ جب سامعین کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا تو ربیع کی ماں نے فرخ سے کہا کہ جا کر مسجد نبوی میں نماز ادا کریں۔ چنانچہ فرخ آئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک امٹتا ہوا سیلاب مسجد میں موجود ہے۔ آپ قریب ہوئے اور اس حلقہ درس کا حصہ بن گئے، مگر چونکہ لوگوں کی اتنی کثرت تھی کہ ربیع کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا کہ یہ درس دینے والے عالم کون ہیں؟ لوگوں نے کہا، آپ انہیں نہیں جانتے؟ حیرت ہے، یہ ربیع بن عبد الرحمن ہیں۔ کہا، کیا کہتے ہو؟ یہ میرا اپنا بیٹا ہے؟ اللہ نے اسے اتنی عزت و رفعت بخشی ہے۔ خوشی میں جلدی سے گھر آئے اور ربیع کی ماں سے کہا، تمہارے بیٹے کو میں نے علم و فقہ کی اس منزل پر فائز پایا جہاں کم ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ بیوی نے کہا، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا لیں گے؟ وہ 30,000 دینار چاہیے یا ایسا سعادت مند بیٹا؟ کہا، بخدا مجھے ایسا سعید بیٹا منظور ہے۔ کہا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، وہ سارا مال میں نے اس کی حسن تعلیم و تربیت پر خرچ کیا، اس میں سے ایک پائی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ ماشاء اللہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك